کیونکہ علم کیا ہے؟ نور ہے. علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کس کو دیتا ہے؟ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو دیتا ہے. علم کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے نا. دل ایک مان لیجیے برتن، نور ہوگا یا تو تاریکی ہوگی. کیا ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر یا تو روشنی ہے یا تو تاریکی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے نا. جیسے ابھی روشنی ہے، تاریکی ہوگی، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی نا. یا تو نور ہوگا، روشنی ہوگی، یا تو پھر تاریکی ہوگی. دل ایسے ہی ہے، دل کے اندر یا تو نور ہوگا یا تو تاریکی. بول کر تھا یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی جیت نہیں، دونوں کی جیت تو نہیں ہوگی، دونوں میں سے کسی ایک کی جیت ہوگی. یا تو نور کی جیت ہوگی یا تو تاریکی کی جیت ہوگی. علم میں نور ہے. اگر آپ اپنے دل میں نور ڈال رہے ہیں تو یا تو نور کی جیت ہوگی، اس روشنی کی جیت ہوگی اور یہی آگے بڑھے گا، نور آگے بڑھے گا. یا تو تاریکی اگر آپ لا رہے ہیں گناہوں کے ذریعے تو وہ بڑھے گا. دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، دونوں ایک ساتھ. کیونکہ نور اللہ کا، یہ کیا علم اللہ کا نور ہے، نہیں ہو سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا آپ لوگوں نے؟ کیا نام ہے ان کا؟ نام کیا ہے؟ شافعی. تو یہ تو نسبتی نام ہے. امام شافعی نام کیا ہے؟ امام شافعی بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، محمد ادریس. بہت صحیح، بہت صحیح. ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ اگر امام صاحب کا دماغ، ان کی ذہانت ایک پردے پر رکھی جائے، ترازو کی ایک پردے میں، اور پوری دنیا والوں کی ذہانت دوسرے پردے میں، تو کیا ہو جائے. مطلب ایک مثال بات بتانے کی، مطلب کہنے مطلب بہت ذہین تھے. ان کی سوال میں لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ پڑھنے بیٹھتے تو ایک صفحے، کیونکہ وہ بھی نقش ہو جاتا تھا بلا کی زبان. اور اتنے ذہین کہ 15 سال کے ہوئے. آپ میں سے کون 15 سال کا ہوگا اندازہ؟ کوئی 15 سال کا؟ آپ بیٹا کتنے سال کا؟ آپ انت اما آپ نہیں، 10 سال سے زیادہ ہوگا، 14. چلیے عمار سے 1 سال بڑا، 15 سال. 15 سال کی وقت کے جتنے علوم مروجہ، جتنے علوم سیکھنے کے تھے وہ سارے علوم سیکھ چکے تھے، اور پڑھ لکھ کر کے مسند درس پر بیٹھ چکے تھے. 15 سال کی عمر میں مدرس بن گئے تھے اور سارے علوم پڑھ گئے. اور چھوٹے بچے درس میں بیٹھے، ایک مرتبہ اچانک ایسے بیٹھے تھے اور گوریا جانتے، گوریا وہ اوپر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے وہ سامنے گر گئے امام شافعی کے آگے. تو انہوں نے پگڑی رہا تھا، پگڑی اڑا دی. اور سامنے جو بیٹھے بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے، تو کہا کہ یہ کیا آپ پڑھا رہے ہیں چڑیوں سے کھیل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بچہ ہی تو. کیا کہا؟ بچہ ہی تو ہو. یعنی ابھی میں بچہ ہی تو کبھی تو وہ حرکت ہو. سمجھ 15 سال 14-15 سال کی عمر میں وہ مدرس بن گئے تھے، بڑے مسند درس انہوں نے سمجھ گئے. اتنے ذہین تھے. ان کے بارے میں آتا ہے وہ بھی بغداد میں پڑھتے تھے. کہاں؟ بغداد میں وہی پڑھتے تھے. تو ان کے استاذ وکی بن جراح، یہی نشد وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ. تو اتنے بڑے ذہین ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے استاذ وکی سے شکایت کی. میں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. صحت اور ضعف میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ اس کا انکار بھی کیا ہے، کچھ لوگ اس کا کہ نہیں یہ صحیح واقعہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو صحیح بھی کہا سندن. تمہارے لیے مختلف ہی واقعہ ہے. مان لیجیے کہ وہ واقعہ صحیح ہے، تو اس تناظر میں بول رہا ہوں کہ اتنے بڑے ذہین ہونے کے باوجود انہوں نے شکایت اپنے استاذ وکی سے کس بات کی؟ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. شعر ہے نا، شکوت الی وکی سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاذ وکی سے شکایت کی سوء حفظ، یعنی یاد کر کے بھولنے کی، میں بھول جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ دیکھو بیٹا
علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا ہے. تو بہرحال تم سوء حفظ کی شکایت کر رہے ہو. انہوں نے مجھے وصیت کس بات کی تھی؟ ترک معاصی، گناہ چھوڑنے کا. کہا کہ دیکھو تم گناہ کا کام چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر کے بڑا بنے اور آپ چاہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر جو بھی پڑھے آپ کے ذہن میں کیا ہو جائے، نقش ہو جائے، تو آپ کو گناہ کا کام چھوڑنا پڑے. بہرحال استاد سے شکایت کی اور استاد اس کی رہنمائی کی. اس کے بعد جا کر کے سوچنے لگے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کا کام کیا کہ جس کی وجہ سے بھول رہا ہوں. سوچ رہے ہیں ان کو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بیٹا آپ نے کیا گناہ کام کیا، اپنا گناہ کا کام چھوڑو، تو ہم وجہ سے ہمیں کون سا چھوڑو، ہم کیا بولیں گے؟ میں گناہ کا کام کون سا کام ہے چھوڑو. اور وہ تھے کہ وہ ڈھونڈ رہے کہ میں نے گناہ کون سا کیا ہے. سوچتے یاد آیا یہی مختلف ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا فلاں دن میں جب ہاسٹل سے پڑھنے کے لیے وکیل کے پاس جا رہا تھا تو استاد راستے میں ایک عورت میرے سامنے تھی اور اس کے کپڑے تھوڑے اوپر تھے، اس کی پنڈلی دکھ رہی تھی. میری نظر اس پر پڑ گئی، اس عورت کی پنڈلی پر میری نظر پڑ گئی تھی. میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے بھول رہا ہوں. آج ان کو اتنا یاد آیا کہ میں فلاں دن جا رہا تھا اور ایک عورت میرے سامنے تھی، اس کی پنڈلی دکھ رہی تھی، میں نے اس کی پنڈلی دیکھا تھا. یہ میں نے گناہ کا کام کیا. اور انہوں نے کہا اسی گناہ کا کام بھول رہا ہوں. آپ بتائیں اور ہم کہنا کہ تو وہ ایک چھوٹا سا غلط کام کرنے کی وجہ، چھوٹا سا گناہ کا کام کرنے کی وجہ جب اتنے بھول رہے تھے اور اپنے استاد سے کہتے تھے تو ہم اتنے گناہ کر کے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر چیز کیپچر کر سکتے ہیں؟ اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ہاں اور ہم کر سکتے ہیں اور ہم کیا ہے کر سکتے ہیں. تو میرے بیٹو آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. اس میں سے کیا کرنا ہے؟ آپ کو گناہ کا کام چھوڑنا پڑے گا. آج اس پرفتہ دور میں موبائل کا زمانہ، ہر گھر میں کتنا گھسا ہوا ہے. موبائل سے کیا لوگ کرتے ہیں کہ اس کا آپ کو ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے. اس سے آپ کو جتنا فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھائیے، پر اس سے نقصان مت اٹھائیے. تو موبائل بالخصوص میں کہہ رہا ہوں، باقی اور سارے راستے گناہ کے، تو ہم بچنا ہے. اور گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا. کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ سے اچھے تعلق بنا کے رکھنا. اور آج سے آپ اگر آپ کو کچھ بننا ہے، آپ اپنی زندگی کا مشن بنا لیجیے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد ایک مقصد یہ بھی بنا لیجیے. اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی بنا لیجیے کہ آج کے بعد سے میں اپنی زبان سے وہی باتیں نکالوں گا. آج کے بعد سے میں کوئی کام کروں گا تو وہی جس بات کو سن کر کے لوگ اور جس کام کو دیکھ کر کے لوگ میرے لیے دعائیں کریں. میں اپنے اساتذہ کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا، ویسے ہی اساتذہ کے ساتھ تعامل کروں گا، معاملہ کروں گا، میرے لیے دعائیں کریں. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی انداز میں رہوں گا، میرے بھائی میرے لیے کیا کریں، میرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ گاؤں والے میرے ساتھ دعائیں کریں. میرے رشتے داروں کے ساتھ میں ایسا معاملہ کروں گا کہ گاؤں والے اور میرے رشتے دار میرے لیے کیا کریں، دعائیں کریں. دعا کی بڑی قدر قیمت ملے گی. دعا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے دعا سے. تو خود دعا کیجیے اور دوسروں سے دعائیں لیجیے. خود دعا کیجیے، دوسروں سے دعائیں لیجیے. اور جس کی جو عزت تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زبان سے وہی باتیں نکالیں جس سے لوگ ہم وہی کام کریں جس سے دیکھ کر لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ عزیز اگر یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم آگے یقیناً اور بیٹے آج ضرورت ہے
آج ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہر میدان، اور ہمیں مسلمان باعمل مسلمان بننا ہے، تاکہ ہم اسلام ہمارا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اسلام کو پڑھ سکیں، اور ہمارے چہرے ختم کروں گا ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے۔ میں باعمل مسلمان بننے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کتنے؟ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ، 2 ارب، اتنی بڑی 700 ارب میں سے 700 کروڑ میں سے 200 کروڑ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ 7 ارب میں اس میں سے 2 ارب کون ہیں؟ مسلمان۔ لیکن کتنے لوگ اسلام کو جانتے ہیں؟ آج اسلام پر جو حملے کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام جانتے نہیں ہیں۔ اگر کیا اسلام کے خلاف بولتے ہو؟ نہیں بولتا، کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں بولتا نا، تو دوسرا غیر مسلم اس کو جواب ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ارے دیکھو فلاں نام کی مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان ہیں، ہمیں کچھ کیا بننا ہے؟ کام کا مسلمان ہے۔ برنارڈ شاہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ برنارڈ شاہ بڑا یورپ میں بڑا رائٹر گزرا ہے، برنارڈ شاہ۔ اس کا ایک جملہ ہے کہ دنیا میں، بیٹا سنیں گے، کون سو رہا جگہ اس کو، جو سو رہا اس کو جگہ۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، بالخصوص میں بڑے بچوں سے مخاطب ہوں، برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین، وہ عیسائی تھا، وہ کیا تھا؟ عیسائی، مسلمان نہیں تھا۔ دنیا میں اگر سب سے کوئی بہترین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی سب سے بدترین قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ سب سے بہترین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور دنیا میں اگر سب سے بدترین اور پھوہر قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ کیوں کہا ہے؟ بہت پیاری چیز رکھی ہوئی ہے پر اس کا ہم استعمال، یعنی ہمارے اخلاق اور کردار سے اسلام کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، ہم اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، ہم اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے شہر میں جائیں گے، ایک ہندو سوسائٹی، ہندو علاقہ ہے اور ایک مسلم علاقہ ہے، آپ علاقے میں جا کر کے پتہ لگانے کہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے۔ ہندو علاقہ جو کہ صاف ستھرا ہوگا، صاف ستھرا، وہاں لوگ زیادہ شور شرابہ نہیں ہوگا، رات میں لوگ سو جائیں گے، سب کریں گے، اور ہندو مسلم کو گندا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، رات بھر لوگ جائیں گے۔ حل تو اب بتائیے کہ کون یہ، تو ہمیں کیا بننا ہے؟ خود ہمیں کام کا مسلمان بننا ہے، مسلمان ہے، اور دوسروں کو مسلمان باعمل مسلمان بنانا ہے، کیونکہ ہم جو سیکھنے کے لیے نہیں، ہم سکھانے کے لیے بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں بڑے خواب دیتے، محنت کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر میدان میں فرما۔ اللہ العالمین ہمیں اسلام کہ اللہ جب تک دنیا میں رہے، اعمال صالحہ کے ساتھ رہے، صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اعمال صالحہ کے ساتھ خاتمہ ہو، صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ کوئی سوال نہیں ہے؟